ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خواجہ سراؤں کے پہ ظلم کی یہ انتہا ہے، بال کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کو ٹانگوں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ ہم مل کر لیں گے، ہم مل کر لیں گے، یہ حق ہے ہمارا، یہ حق ہے ہمارا۔ ہائے لوڑی دا، ہائے لوڑی دا، انڈی اک لوڑی دا، لوڑی دا، ہائے چون ماں، چون ماں، انڈی اک چون ماں، چون ماں، ہائے لوڑی دا، لوڑی دا، انڈی اک لوڑی دا، لوڑی دا۔ ہمیں ہمارے دو ساتھیوں کو، عائشہ مغل ہماری ساتھی ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے خواجہ سرا کمیونٹی کا نام روشن کیا۔ ہمارے پاس خواجہ سرا وکیل ہے نشا راؤ ہے، وزارت انسانی حقوق میں ہمارے پاس خواجہ سرا ڈین شریف جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے تمام محکموں کے اندر خواجہ سرا نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ایک بہت باعزت طریقے سے اپنی شناخت کو پروو کر رہے ہیں۔ مجھے دنیا میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ایوارڈ لینے والی ٹرانسجنڈر پرسن ہوں، اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ایوارڈ ملے ہیں۔ مجھے ڈفرینٹ یورپی حکومتوں کی طرف سے جو کہ ان کے صدارتی ایوارڈ کے برابر ہے وہ مجھے تمغے ملے ہیں۔ ترتیب جی صاحب کو یہ اس انٹرنیشنل ویزیبلٹی ڈے پہ بتانے کا مقصد کہ ہم خواجہ سرا کمیونٹی کے ایشوز کو جب تک امپورٹنس نہیں دیں گے، ہمارے معاشرے میں امن، سکون اور جو ہے وہ جس کے ہم مطمئن ہیں وہ نہیں آ سکے گا، اور تب تک یہ مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی۔ یہ سیاسی مفاد کی تو ریاست بن سکتی ہے، یہ لوگوں کے پیسوں کی جیبیں بھرنے کی ریاست تو بن سکتی ہے، لیکن ونریبل گروپس کی جو ہے وہ ریاست نہیں بن سکتی۔ تو تھرو دس پریس کانفرنس we demand from the state of Pakistan to give protection، برابری، تحفظ، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انصاف کی ہم متمنی ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ ہم یہ آپ سے حقوق بھیک میں نہیں مانگ رہے۔ ان حقوق کا وعدہ جب آپ نے ہمیں گرین CNIC کارڈ دیا تھا تو اس کے ساتھ آپ نے ہم سے ان حقوق کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وہ تمام حقوق ہیں جن کو ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ میرے ساتھ جو ہے وہ فرزانہ جان موجود ہیں۔ فرزانہ جان خیبر پختونخوا کے خواجہ سرا کمیونٹی کی صدر بھی ہیں، اور جو پچھلے دنوں خواجہ سراؤں کے قتل ہوئے کچھ چیلے فرزانہ جی کے تھے۔ ہمارے پاس ناظرہ جی موجود ہیں، ان کا تعلق منصیرہ میں ہے۔ منصیرہ میں وہ جو 5 خواجہ سراؤں کے اوپر فائرنگ ہوئی گھر میں گھس کے، تو وہ بھی ان کے چیلے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صبا گل جی موجود ہیں۔ صبا گل جی جو ہے وہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہے، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ 2 ٹیلنٹڈ وومن اور وہ بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ صرف خواجہ سراؤں کی بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کامریڈز، ہمارے ساتھ ایکٹیوسٹ، ہمارے ساتھ حقوق کی جدوجہد کرنے والی خواتین بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ اور میں اسی طریقے سے چاہتی ہوں کہ صنف اور جنس کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، عورتوں اور مورتوں کے مسئلوں کو سمجھتے ہوئے، میں چاہتی ہوں کہ تمام سس جینڈر افراد جن کی جنس اور صنف میں فرق نہیں موجود، ٹھیک ہے، مرد ہیں عورت ہیں، وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے اور ہمارے اس حقوق کی جدوجہد میں، موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور جو ہے وہ ایک تو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو ہمارے حقوق کی موومنٹس ہیں انہوں نے اس جسٹس ویجل کو آرگنائز کرنے میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ تو یہی سپورٹ ہم میڈیا سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم مل کر لیں گے، ہم مل کر لیں گے، یہ حق ہے ہمارا، یہ حق ہے ہمارا۔ ہو رہے ہیں ان کو انصاف مل جائے، حکومت کی طرف سے ہمیں انسان سمجھا جائے، جانور نہ سمجھا جائے۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل پاک ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر۔ یہاں پہ میرے عقب میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے خواجہ سرا موجود ہیں۔ ابھی ساتھ ساتھ ویژولز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اندر ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے بعد یہ ابھی یہ پریس کلب کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان خواجہ سراؤں کے لیے جو کہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔
ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ چند خواجہ سرا موجود ہیں. میں بات کروں گا, گفتگو کروں گا آپ سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیں, کہاں سے ہیں آپ کا نام کیا ہے, آج یہاں پہ آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا نام ملائکہ ہے اور میں دریچہ سے ہوں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ خواجہ سراؤں کی صحت پہ کام کرتی ہیں. تو آج جو ہم یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہیں, اس کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ جو ہمارے خواجہ سرا بربریت کا, ظلم کا شکار ہو کے اب اس دنیا میں نہیں رہے. تقریباً 91 لوگ ہیں 3 سال کے اندر جن کا مرڈر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے, تاکہ وہ ان کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اس لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ان کی یاد تو آپ تازہ کر رہی ہیں, وہ تو شاید آپ کبھی بھی نہ بھولیں ان اپنے دوستوں کو. وہ آپ کے ساتھ ایک طرح سے فیملی کی طرح رہتے ہوں گے. بالکل, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا جو دکھ ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیں, حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا حکومت کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی؟ کیا ایسی کیا وجوہات ہیں کہ قتل ہو جاتے ہیں, مرڈرز ہو جاتے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں خواجہ سراؤں کے؟ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری پہلے تو کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے. ہمارے خواجہ صاحب یہاں تک کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں نا, تو پولیس والے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی قتل کر جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خواجہ سراؤں کے پہ ظلم کی یہ انتہا ہے, بال کاٹ دیے جاتے ہیں, کسی کو ٹانگوں میں گولیاں مار دی جاتی ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے یہ ادھر پشاور والی سائڈ پہ ہمارے خواجہ سرا تھے, ان کو 5 لوگوں کو انہوں نے گولیاں ماری, جن میں سے ایک جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, اور ایک میرے خیال میں ساری زندگی کے لیے چل نہیں سکے گا. یہ ظلم کی انتہا ہے. اور ہماری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ جیسے ایک عام مرد کے, ایک عام عورت کے حقوق ہیں, اسی طرح ہمیں بھی حقوق دیے جائیں, اور جیسے دوسرے لوگوں کے حق ہیں ویسے ہمارے حق دیے جائیں. بس یہی ہے. میرے ساتھ یہاں پہ ایک اور خواجہ سرا بھی موجود ہیں, ان سے میں پوچھوں گا, مجھے یہ بتائیں کہ جب خواجہ سرا ایک اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں یا وہ گھر سے الگ ہو جاتے ہیں, کیا فیملیز نہیں پوچھتی؟ لیکن جب ان کا قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا گھر والوں کو یاد آتی ہے؟ کیا اس وقت وہ ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں؟ جی بالکل, یاد تو آتی ہے. جو اولاد ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے, چاہے وہ شیمیل ہے, چاہے وہ فیمیل ہے, چاہے وہ بوائے ہیں. اولاد جو ہوتی ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. پر جو بات یہ کہ ہمیں معاشرہ جو ہے نا وہ عزت نہیں دے پا رہا. آخر ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہمیں صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں دنیا عزت دے, ہمیں لوگ جو ہیں وہ عزت دیں. ہمیں معاشرے میں ہم جینا چاہتے ہیں. لوگ جو ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, وہ بالکل کم ہونے چاہیے. ہمارے حکومت سے یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں تحفظ دیں, ہماری سنیں اور ہمیں گائیڈ کریں. حکومت سے کیا اپیل کرتی ہیں خواجہ سراؤں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جو ہمارے بزرگ خواجہ سرا ہیں ان کے لیے شیلٹر ہوم بنائے جائیں, اور ہم لوگوں کو بھی جیسے دوسرے لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں, نوکریاں وغیرہ دی جاتی ہیں, ہمارے خواجہ سراؤں کے لیے بھی کچھ کیا جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے, غنڈہ گردی سے ہمیں بچایا جائے. ہائے لوڑی دا, ہائے ہائے لوڑی دا, انڈی اک لوڑی دا, ہائے ہائے لوڑی دا, ہائے چون ماں, ہائے ہائے چون ماں, انڈی اک چون ماں, ہائے ہائے چون ماں, ہائے لوڑی دا, ہائے ہائے لوڑی دا, انڈی اک لوڑی دا, ہائے ہائے لوڑی دا. Bob, you want to say something here?